اور جب ہم جموں کشمیر کی بات کرتے ہیں تو جموں کشمیر کے اندر ترقیاتی منصوبوں پر عمل درآمد ہونا اور ترقیاتی منصوبوں کو پائے تکمیل تک پہنچانا ایک بڑا سوال ہے، کیونکہ حکومت جب یہاں پر ہوا کرتی تھی تب بھی یہ سوال تھا، اور حکومت ختم ہونے کے بعد نئے نظام کو متعارف کیا گیا اور نئے سسٹم کے تحت بھی یہ کہا گیا کہ زیر تعمیر پروجیکٹوں اور التوا میں پڑے پروجیکٹوں کو مقررہ مدت کے اندر مکمل کیا جائے گا، لیکن سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ پیسہ آئے گا کہاں؟ اور یہی وجہ ہے کہ سابقہ دور میں بھی چند سال پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ قرضہ لیا گیا اور پروجیکٹوں کو مکمل کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب نیا فیصلہ کہ حکومت جموں کشمیر مزید قرضہ اوپن مارکیٹ سے اٹھانے کے لیے تیار ہو گئی ہے، اور باضابطہ اس کے لیے محکمہ خزانہ کی طرف سے حکم نامہ بھی جاری کر دیا گیا ہے جموں کشمیر کے عوام پر، یا جموں کشمیر جو پہلے ریاست اب یوٹی، جہاں پہلے ہی 3000 کروڑ کا نقصان ایک طرح سے کہہ لیجئے یا پھر قرض اس وقت بھی جموں کشمیر یونین ٹیریٹری کے اوپر ہے، وہیں پر مزید اب قرض لینے کی تیاری جموں کشمیر کے اندر، اور ان منصوبوں کے لیے یہ رقومات درکار ہیں جو تشنہ تکمیل ہے۔ گزشتہ کئی برسوں سے یہ اہم ترقیاتی منصوبے ہیں جن پر کام چل رہا ہے، لیکن رقومات کی واگزاری نہ ہونا یا فنڈز کی عدم دستیابی کی وجہ سے یہ پروجیکٹس مکمل نہیں ہو پائے تھے۔ اس کے لیے اب محکمہ خزانہ نے حکم نامہ جاری کر کے ان ترقیاتی منصوبوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے مزید قرض لینے کی تیاری جموں کشمیر انتظامیہ نے 1500 کروڑ روپیہ اوپن مارکیٹ سے قرض لینے کے حوالے سے تیاریاں مکمل کر دی ہے، اور یہ 1500 کروڑ روپیہ جو ہے یہ لینگویشنگ پروجیکٹس یعنی جو ابھی التوا میں پڑے پروجیکٹس ہیں ان کو مکمل کرنے کے لیے ہوگا۔ اور یہ بات قابل ذکر ہے کہ JKIDFC نے پہلے ہی 3000 کروڑ روپیہ جو ہے وہ قرض لیا تھا مختلف اداروں سے جو ادارے RBI کے ساتھ منسلک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو نئی بات سامنے آ رہی ہے کہ نیکسٹ فائنینشل ایئر میں یہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کارپوریشن جو بنایا گیا ہے یہ گو ایہڈ کرے گی اور اوپن مارکیٹ سے قرضہ جو ہے وہ اٹھائے گی۔ اس سلسلے میں جو جموں کشمیر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کارپوریشن نے JKIDFC جو ہے انہوں نے لیٹر آف انٹرسٹ ایکسپریشن آف انٹرسٹ EOI کو ریلیز کر دیا ہے، اور کہا گیا کہ ریپیوٹڈ بینکس فائنینشیل انسٹیٹیوٹ جو رجسٹرڈ ہے ریزرو بینک آف انڈیا کے ساتھ وہ 1500 کروڑ روپیہ جموں کشمیر بینک کو دے سکتے ہیں، جموں کشمیر کو دے سکتے ہیں حکومت کو، اور اس کے بدلے میں انہیں جو انٹرسٹ ریٹ ہوگا وہ 8.5% ہوگا، 8.5% قرضہ جو ہے اس پر انٹرسٹ دے گی جموں کشمیر گورنمنٹ۔ یہ ایکسپریشن آف انٹرسٹ جو ہے وہ سرکار کی طرف سے سامنے رکھا گیا ہے۔ بیڈر جو بھی سامنے ہوگا اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ان کو جو واپس ملے گا 8.5% اور یہ پیسہ جو ہے یہ جنوری سے مارچ 2020-21 اور مئی 2021 سے 22 کے درمیان دینا ہوگا، اور اس سلسلے میں EOI جو ہے وہ ریلیز کر دیا گیا ہے JKIDFC کی طرف سے جو فائنانس ڈپارٹمنٹ کے زیر تابع اس وقت چل رہا ہے۔ اب آپ کو یہ بھی دھیان میں رکھیے گا، یہ جو JKIDFC ہے اس کو کارپوریشن کی شکل میں بنایا گیا تھا اور اس کو اسٹیبلش کیا گیا تھا اس وقت جب اسٹیٹ ایڈمنسٹریٹو کاؤنسل نے 5 ستمبر 2018 کو یہاں پر یہ فیصلہ لیا تھا کہ یہ جو بنیادی سطح پر یہ پروجیکٹ جو ہیں جن کے لیے پیسہ ہونا چاہیے وہ پیسہ مرکز کا بجٹ اتنا نہیں ہے اور ریاست کے پاس اپنے وسائل نہیں ہے، اس لیے اوپن مارکیٹ سے جو ہے وہ قرضہ لیا جائے۔ تو اس وقت یہ فیصلہ لیا گیا، اس وقت 1500 کروڑ روپیہ جو ہے وہ اس وقت بھی جو 3000 کروڑ روپے کی بات سامنے آئی تھی اور کچھ پیسہ لیا بھی گیا تھا اور کچھ پروجیکٹوں کو پائے تکمیل تک بھی پہنچایا گیا تھا، تاہم ابھی تک وہ قرضہ کتنا اترا ہے یہ سب کے سامنے ہے، ابھی بھی بہت سارا پیسہ جو ہے وہ دینا واجب الادا ہے، اور مزید 1500 کروڑ روپیہ جو ہے وہ لینے جا رہی ہے جموں کشمیر انتظامیہ قرضے کی طور پر۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے، اور سوال بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ جب میں اس خبر کو پڑھ رہا ہوں تو کچھ لوگ سوشل میڈیا پر بھی ہمارے ساتھ ہے، فیس بک اور ٹویٹر پر جو لوگ جوائن کیے ہوئے تو ان کا یہ ماننا کہ 5 اگست کے بعد لگاتار انتظامیہ کی طرف سے جو کہا جا رہا تھا کہ بڑے پیمانے پر مالی معاملت ہوئی ہے، تو وہ مالی معاملت کن مدوں پر تھی اور یہ پیسہ کیوں لیا جا رہا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 جو سوال پوچھا جا رہا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ بجٹری ایلوکیشنز میں کیا آن گوئنگ پروجیکٹس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے پیسہ نہیں تھا اور کتنا بجٹ آیا تھا، کیونکہ ابھی جو معاملہ ہے یہ LG صاحب کی زیر نوٹس ہے، اس سے پہلے بھی LG صاحب نے بجٹ بنایا، دوسری بجٹ بھی LG صاحب ہی بنائیں گے، تو یہ جو ڈسکشنز ہوا کرتی تھی اسمبلیز کے اندر بجٹ کے لیے اور سبھی لوگوں کے سامنے ہوا کرتی تھی، شاید وہ اس بار اتنی نہیں ہے، یہی وجہ کہ اس طریقے کے طرح طرح کے سوال جو ہے وہ پوچھے جا رہے ہیں۔ تو بڑا سوال یہ کہ ترقیاتی منصوبوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے
لیے जम्मू कश्मीर इंतजामिया मजीद कर्ज लेगी ओपन मार्केट के और बाज़ाब्ता तौर पर महकमा खजाना की हिदायत पर जो जम्मू कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उन्होंने इस बात की हामी बन ली है कि मजीद कर्जा लिया जाएगा। तो कर्जा लिया जाएगा और वो कर्जा उतरेगा बाद में कैसे, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो ये बहुत बड़ी खबर हमने आपके सामने रख दी कि किस तरीके से तरक्याती मंसूबे जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहे हैं। आप आज देखेंगे आज दिन में बड़ी सियासत इस पर जी होनी है।